المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. مجمع میں جو حضرات کھڑے ہیں اگر پیروں میں تکلیف نہ ہو تو بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں گے تو دوسرے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو نظر تو آ سکے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، آج کندگول کے اس علاقے میں ہم جمع ہیں، خاص طور پر سمستا کیرلا کی جو تنظیم ہے انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے. میرے آنے سے پہلے ہر جگہ پر بھی بہت ساری افواہیں پھیلتی رہتی ہیں اور اب بھی پھیلی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جانے سے پہلے کسی بھی پروگرام میں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک چاہنے والے لوگ، ان میں بھی دو کیٹیگری ہیں. چاہنے والے ہی ہیں سب، لیکن ان میں دو جماعتیں ہیں، کیونکہ دو کمیٹیاں ہیں. ہر کمیٹی چاہتی ہے ہماری طرف سے آئیں، اور ان کی طرف سے نہیں جائے تو وہ مخالفت بھی کرتے ہیں. چاہنے والے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آئے. اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، اور وہ لوگ بلکہ کئی جگہوں پر رشتہ دار کا مطلب سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. گجرات میں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں. وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، سیدھے مینجمنٹ کو آ کر کے کہتے ہیں کہ چاہے جس بھی مولانا کو بلانا ہو ان کو مت بلاؤ. تو خیر یہ دو طریقے کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو افواہوں کا بازار چلتا ہے اس سلسلے میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ میرے میسیجز فون کے ذریعے بتاتے بھی ہیں آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، یا آپ کو جو لوگ بلا رہے ہیں وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہمیں بھی تحقیق کرنا پڑتا ہے. آج بھی جس علاقے میں ہم آئے ہیں ان کے متعلق بھی میں نے پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں پتہ کی. بتایا گیا کہ یہ لوگ وہابیوں، جماعت اسلامیوں اور دیوبندیوں ان سب کے مجموعے کے ساتھ چلتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں. اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. باقی رہی بات الزامات یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں تو جس کے متعلق کہا جا رہا ہے ان سے ہی پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کیا ہیں پہلے یہ بتاؤ. اب مثال کے طور پر مفتی کے سامنے کوئی بھی اگر مسئلہ لائے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو مفتی کس سے پوچھے گا؟ زید سے پوچھے گا کہ خالد سے پوچھے گا؟
جس نے طلاق دیا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کیا کہا تھا تو نے اپنی بیوی کو، صحیح میں بولا بھی ہے کہ نہیں بولا ہے؟ اور وہ انجان آدمی اگر کسی 4 لوگوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ دے دے گا، زید سے پوچھا ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح صاحب معاملہ سے پوچھنا ہوتا ہے، ہم نے ان سے بھی پوچھا۔ بہرحال ان کے کیرلا کے جو بھی معاملات ہیں سیاسی اعتبار سے، میں یہاں پر آج حاضر آیا ہوں تو ایک عظیم سید زادے جن کو پورے کیرلا کے تمام مسلمین جانتے ہیں، بلکہ وہ صاحب کشف بزرگ ہیں کمبول تنگڑ، ان کے حکم پر میں یہاں حاضر آیا ہوں۔ اور باقی جو علماء ہیں ان سے بات کرنے پر انہوں نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ ہمارا اصل مشن ہے مسلک اعلی حضرت، سنیت سب سے اصل ہے اور یہی ہماری جان ہے اور یہی اصل ہے۔ مسلمانوں، اب یہاں سے آگے میں بات کو بڑھاتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ چاہے اپنی زندگی میں کئی مسائل کیوں نہ ہوں، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بچوں اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ یہ ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان ہے تمہارے پاس اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی دولت تمہیں عطا کی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ چور، اچکے، ڈاکو بہت سارے ہیں جو تمہارے کپڑے لتے کے دشمن نہیں ہیں، تمہارے ایمان کے دشمن ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھنا، جس کے پاس دولت ہو اسی کے لیے دشمن ہوتے ہیں، اور بھکاری کا دشمن کون بنتا ہے؟ کوئی بھکاری ہو، فقیر آدمی ہو، اس کا کون دشمن ہے؟ پیسے والا ہے تو اس کے دشمن بھی ہیں، اس کے چور بھی ہیں آس پاس۔ اور پوری دنیا میں ہمیں ٹارگٹ پر اگر رکھا جاتا ہے تو اس لیے کہ دولت ایمان تمہارے پاس ہے۔ اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی تو چلت پھرت کی آزادی بھی ہوتی ہر جگہ۔ مجھے پتا ہے ایک بہت بڑے صاحب نے کہا، میں ملک کا نام نہیں بتا رہا، اس ملک میں مجھے 6 گھنٹے بٹھا کر واپس کر دیے کہ نہیں یہ ڈینجر مولانا ہے۔ اسی ملک میں ایک جماعت آتی ہے پورے 40 دن کا سفر کر کے، اور ان کے سارے جتنے کاریہ کرتا سب کو داخل۔ ہم نے صاحب سے پوچھا کہ میاں میں نے کیا کیا اور یہ اتنی بڑی جماعت کو اندر لے جا رہے ہو؟ کہا وہ بے خطر لوگ ہیں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ خطرہ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے تو خطرہ کہاں سے ہوگا؟ ایمان ہے ہی نہیں۔ میرے عزیزو، آج بھی آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ پتہ ہے آنکھ سے کاجل چرانے والے بھی چور ہوتے ہیں۔ کیسے چرایا جا سکتا ہے آنکھ سے کاجل؟ کوئی دیکھا ہے آج تک؟ پولیس والوں سے پوچھو ان کے پاس کبھی کوئی کیس آیا ہے کیا کہ کوئی چور ایسا ہے کاجل چرا کے گئے آنکھ سے؟ لیکن بریلی کے امام کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب وہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کے لیے عشق رسول اس کی آنکھوں کا کاجل ہوتا، اور یہ اگر کسی نے چرا لیا تو اس کا مطلب ہے اس کی آنکھوں کا کاجل ہی چوری ہو گیا ہے۔ اور ایسے جن کی آنکھوں کا کاجل چوری ہو گیا تو پھر وہ گھومتے پھرتے رہتے، ان سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری آنکھوں میں اگر عشق مصطفیٰ کا کاجل ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب کبھی سفر میں دیکھو اسٹیشن پر یا ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ٹرین میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ماہر چور ہے وہ سب کو دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد
تمہارا بیگ اگر لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے تو وہ 39 لوگوں پہ تھوڑی نہ نظر رکھے گا، تم پہ نظر رکھے گا کہ مال اس کے پاس دکھ رہا ہے، اس کے پاس کچھ تو ہے، اس کی حرکتیں لگ رہی ہیں کہ اس کے پاس کچھ گٹھری میں ہے۔ جب چور تم کو دیکھ لیا اور تمہارے پاس مال ہے تو اے سنیوں بتاؤ، تم کو پتا چل بھی گیا کہ ایک چور میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میری گٹھری میں پیسے بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، تو ایسی حالت میں تم اچھی گہری نیند سو سکتے ہو؟ کیا میٹھی نیند سو سکتے ہو؟ نہیں۔ تمہیں سمجھ میں آ گیا اگر کہ یہ چور میری گٹھری پر نظر رکھا ہوا ہے، ایسے وقت میں سونا اچھا نہیں، سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا پاس ہے، سونا کا مطلب کیا؟ گولڈ، اور سونا